السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا جب چاند دکھتا ہے تو دو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ایک حسینی مزاج والے ہوتے ہیں، ایک یزیدی مزاج والے ہوتے ہیں۔ حسینی مزاج والے امام علی مقام کا جو چاند شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کا جو چاند شروع ہوتا ہے، امام حسین کے نام پر مخلوق کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی جو ہے اپنی حیثیت کے حساب سے قبولی بنا کر کھلا رہا ہے، کوئی شربت بنا کر پلا رہا ہے، اور دوسرا جو سیکٹ ہے، یہ دوسرے جو لوگ ہیں یہاں پر شرک و بدعت کے فتوے دینے لگتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے نام پر ایصال ثواب کرنا، یاد حسین میں پلانا خدا کی عزت کی قسم ہے یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ اب جو لوگ شربت کو حرام کہہ رہے ہیں، ان کو دشمنی شربت سے نہیں ہے بلکہ امام حسین کی ذات سے دشمنی ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ امام علی مقام کا ذکر باقی نہ رہے، اور آج کے جو یزیدی ہے، جو ناصبی لوگ ہیں، جو اہل حدیث کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، یہ وہابیت کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، یہ الگ الگ ناموں سے سامنے آتے ہیں کہ بھئی شربت کس کی سنت ہے، شربت بنانا کس کا طریقہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، حضور میں چاہتا ہوں ان کے لیے ایصال ثواب کروں، ان کو کچھ تحفہ تحائف پیش کروں انتقال کے بعد۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کون سی شرک کر رہے ہو، کون سا بدعت کر رہے ہو، بلکہ آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک کنواں کھدوا دو، اس کا پانی جب تک لوگ پیتے رہیں گے، اس کا ثواب بطور ہدیہ تمہاری والدہ کے نام اعمال میں جاتا رہے گا۔ تو میاں سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ شربت پلا سکتے ہیں، آپ حضور غوث پاک کے نام پر لنگر لٹا سکتے ہیں، آپ لنگر حسینی لٹا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ہم عاشقان حسین ہیں، امام حسین کے نام پر کھلانے میں ہم کو مزہ آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام پر کھلانے میں ہم کو مزہ آتا ہے، اور پھر بھی اگر یہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہماری دیغوں سے، ہماری شربت سے، اور ہمارے بنائے ہوئے محرم کی قبولیوں کے اوپر اگر ان کو بڑا ہی اعتراض ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ شربت نہ بنانے پر کوئی حدیث لا کر پیش کر دیجیے، شربت نہ بنانے پر کوئی آیت لا کر آپ پیش کر دیجیے۔ خدا کی قسم آپ سر پٹک کر مر جائیں گے لیکن اس کی دلیل نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام نہیں بول رہا ہے کہ شربت نہ بناؤ۔ اور سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی شربت حرام کیسے ہو گیا؟ کیا دودھ حرام ہے؟ کیا شکر حرام ہے؟ کیا گوڑ حرام ہے؟ کیا اس کے اندر پانی حرام ہے؟ کیا چیز حرام ہے؟ نہیں، وہ فاتحہ پڑھتے، کیا سورہ فاتحہ پڑھنا حرام ہے؟ کیا سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا حرام ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنا حرام ہے؟ ارے یہ تو عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھا جائے، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے، اس کو شیطان نہیں کھا سکتا۔ تو یہ جتنے بھی ہے کون سی بھی شکل میں آ رہے ہوں گے، شربت حرام ہے، شربت حرام ہے، یہ شیطان ہیں جو انسانی بھیس میں آ کر لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت کیجئے، اور ان کے بولنے سے شربت بنانا ختم مت کیجئے، بلکہ ان کے بولنے سے شربت کے آپ ڈرموں میں اور اضافہ کر دیجئے، کیونکہ آپ مخلوق کو جتنا کھلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کھلائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی نسلوں کو کھلائے گا۔ اور لنگر حسینی امام کے نام کا شربت کل بھی بنتا آ رہا تھا، آج بھی بن رہا ہے، قیامت تک بنتا رہے گا۔ اب یہ لوگ سر پٹک پٹک کر مر جائیں، شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی بولتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، حضور کی حدیث پاک ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے بار بار وہی بولتا ہے، یعنی جس کے پاس جو ہے وہی بولتا۔ اب ان کے پاس شرک ہے، بدعت ہے، یہی بولتے پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس شرک بدعت نہیں ہے بلکہ عشق ہے اور محبت ہے۔ ہم امام حسین کے نام پر شربت بناتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، چاہے جلنے والے جل کر خاک ہو جائیں، ہمیں جلنے والوں کو نہیں دیکھنا بلکہ سیدہ فاطمہ کے لال کی رضا ہم چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ